آ گیا امام محمد باقر کو، بہت بڑا جلال آ گیا۔ یہ جو ہے کردار کا بہت بڑا تہذیبی حملہ تھا۔ یہاں سے امام نے جو ہے شروع کر دیا، ان جابر ان ابی جعفر قال یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت۔ اے جابر کیا یہ کافی ہے کوئی یہ کہے کہ میں محب علی ہوں، ہمارے پاس جو ہے ائمہ تحریر کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں جو ہے ہمارے دل ان کی محبت اور مودت سے سرشار ہے۔ ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، صرف اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں لوگ۔ پھر امام نے جو ہے جلال آ کر کہا فواللہ معاشیت، امام نے قسم کھا کر کہا، مسند خلافت پر، مسند امامت پر بیٹھ کر امام نے کہا کہ فواللہ معاشیتنا، خدا کی قسم ہمارا کوئی شیعہ ہو بھی نہیں سکتا الا من اتقى اللہ واتاه، مگر ہمارا شیعہ وہ ہے جو تقوی الہی اختیار کرے اور اطاعت الہی اختیار کرے۔ سبحان اللہ۔ پوری جو ہے 20 صفات امام نے بیان کی ہے، یعنی قسم کھا کر واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ، خدا کی قسم ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، صحیح معلوم ہے ہمارا مومن ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا مگر تقوی الہی اختیار کرے، تزکیہ نفس کرے اور جو ہے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، وہ ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے۔ پلٹ کر جو ہے جابر نے سوال کیا کہ ان کی پہچان کیسے ہوگی، وما كانوا يعرفون، ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو امام نے فرمایا وما كانوا يعرفون الا بالتواضع، اے جابر ان کی پہچان یہ ہے کہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم محبت کیا ہے، میں محب اہل بیت ہوں، میرے دل جو ہے محبت اہل بیت سے سرشار ہے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وما كانوا يعرفون الا بالتواضع، ان کی پہچان نہیں ہوگی مگر تواضع کے ذریعے، اس کے پاس انکساری ہوگی، وہ کیا ہے بہترین جو ہے لین مزاج کا ہمارا شیعہ ہوتا ہے، بالتواضع والتخشع، کوئی بھی کام جو ہے کرتا ہے میرا شیعہ تواضع اور خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے رضا الہی کے لیے انجام دیتا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اور ہمارا شیعہ کون ہے؟ والامانہ، ہمارا شیعہ وہ ایک امین ہوتا ہے، امانت داری پہ بہترین منزل پر، ٹاپ منزل پر میرا شیعہ ہوتا ہے۔ یہ چوتھی پانچویں صفت ہے، جہاں کہیں پر امانت داری کی پاسداری ہو رہی ہو سمجھو کہ وہ میرا شیعہ ہے۔ قسم جو ہے ایسی صفات بیان کی ہے، پھر جا کر جو ہے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب جو ہے جابر نے پلٹ کر پھر سوال کیا، پھر جو ہے اس طرح سے صفات کی وکثرت ذکر اللہ، میرا شیعہ وہ ہے کہ وہ اللہ کا کیا ذکر جو ہے بہت زیادہ کرتا ہے، بہت ہی زیادہ اپنی زندگی اللہ کے ذکر میں گزارنے والا ہمارا شیعہ ہوتا ہے۔ وکثرت ذکر اللہ صوم و صلاۃ، میرا شیعہ وہ ہے جو صوم و صلاۃ کا پابند ہوتا ہے۔ پانچویں چھٹی ساتویں صفات میں نے آپ کو سمجھ میں پورا بایوگرافی جو ہے امام نے پیش کی ہے کہ ہمارا شیعہ جو ہے اگر ان صفات سے متصف ہو تب جا کر ہم جو ہے اس کو ہمارا فالورز اور شیعہ کے طور پر ایکسپٹ کر سکتے ہیں، ادروائز نقلہ زبانی صرف جو ہے محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وکثرت ذکر اللہ والصوم والصلاۃ وکف الالسن عن الناس الا خیر، اور ہمارا شیعہ وہ ہے جو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھتا ہے، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھتا ہے، اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا ہے مگر خیر کے لیے، بہترین چیزوں کے لیے، نیکی کے لیے، تبلیغ کے لیے اپنی زبان کو جو ہے کیا ہے حرکت اور جنبش دیتا ہے اور کھولتا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے۔ ادروائز غیبت کرنے والا، دوسروں کی شخصیت کشی کرنے والا اور جو ہے دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پڑھے محمد کثرت ذکر اللہ، اور اپنے قبائل میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرنے والا ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے۔ یہ 8ویں اور 9ویں صفت ہے۔ اور ہمارا شیعہ وہ ہے جو صلوات پڑھے محمد علی محمد بس اپنے خاندان میں لوگوں کی
کے مال دولت کی حفاظت کرنے والا اور لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے، اور اپنے آس پاس یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے جو مسافر ہے کیا ہے سفر میں جو ہے حالت غربت میں ہے ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے۔ اس حد تک اس طرح جو امام نے دامن وقت گنجائش نہیں چونکہ مجھے کل جو ہے اندازہ ہے، اس طرح امام نے 20 جو ہے صفات ایسی بیان کر دی، پھر جو ہے جابر نے پلٹ کر کہا کہ یبن رسول اللہ ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفات، واقع کربلا کے بعد ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفات، جو صفات آپ نے بیان کی ہے آپ کے شیعہ کی، خدا کی قسم ایک کو بھی جو ہے میں نہیں پاتا ہوں، ایک کو بھی میں نہیں پہچانتا، ایک شیعہ کو بھی جو صفات آپ نے بیان کی ہیں ان صفات سے متصف کوئی بھی شیعہ اس زمانے میں میری نظروں سے نہیں گزرا ہے۔ اس حد تک جو ہے ماحول کو بگاڑ دیا گیا تھا، اس حد تک ماحول کو بگاڑ دیا گیا تھا۔ پھر امام کو جلال آ گیا، کیونکہ میں مختصر کر رہا ہوں آگے میں پڑھ رہا ہوں، امام کو جلال آ گیا کہ امام نے کہا کہ یا جابر لا تذهبن بك المذاهب، اس جملے پر آپ غور کریں اور گھر میں جا کر آپ نے تدبر کرنا ہے، آپ نے اس پر ریسرچ کرنا ہے۔ لا تذهبن بك المذاهب، اے جابر تمہارا عقیدہ تمہیں بگاڑ نہ دے، خدا کی قسم لا تذهبن بك المذاهب، تمہارا عقیدہ تمہارا جو بلیف ہے وہ تمہیں بگاڑ نہ دے اور تمہیں منحرف نہ کر دے تمہارا عقیدہ۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ یقول انی احب علی و اتولہ، کہ میں کوئی شخص کہتا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور علی کی ولایت کا دم کرتا ہوں، ولیکن معہو لا یکون فعالا، لیکن سیرت میں وہ علی کی سیرت پر چلنے والا نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں علی کی سیرت پر چلنے والا نہیں ہے، صرف جو ہے لقلق زبانی علی کی محبت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخیر من علی، چونکہ میں علی رسول سے محبت کرتا ہوں، چونکہ رسول علی سے بہتر اور جو ہے خیر ہے، لہٰذا لیکن کیا ہے عملی میدان میں نہ نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے نہ نبی کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔ میں الفاظ چھوڑ رہا ہوں، نہ نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے نہ نبی کی کیا ہے سیرت پر عمل کرتا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی لا تذهبن بك المذاهب، اے جابر کہ تمہیں تمہارا عقیدہ بگاڑ نہ دے۔ اس زمانے میں یہی ہے کہ بھائی جو ہے ہم محب علی ہیں، لہٰذا علی ہماری سفارش کریں گے، علی نے نماز پڑھی ہے، علی نے عمل کیا ہے، حسین نے نماز پڑھی ہے کربلا کے میدان میں، حسین نے قربانی دی ہے، لہٰذا ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا ہماری جنت پکی ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، علی قصیب النار والجنہ ہے، لہٰذا میں شراب پیوں گا تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ میں ان کے چاہنے والا ہوں، میں جو ہے دنیا جہاں کی فحاشی میں مبتلا ہو جاؤں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں کیا ہے ان کے چاہنے والا ہوں، لہٰذا میری جنت جو ہے میری جنت پکی ہے، لہٰذا مجھے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ ماحول کریٹ کر دیا گیا تھا امام محمد باقر کے زمانے میں۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ اور اس دور میں آپ دیکھیں، آپ غور و فکر کریں کہ لا تذهبن بك المذاهب پہ جو ہے بہت سارے مؤمنین مبتلا ہے، خدا کی قسم مبتلا ہے۔ علی نے نماز پڑھی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو ہے کیا ہے ہم عزاداری کریں، عزاداری کافی ہے، بس یہ عقیدہ ہے۔ لا تذهبن بك المذاهب، امام نے اس وقت جو ہے وعد کیا تھا، امام نے اس وقت لوگوں کو جو ہے انتباہ کر دیا تھا، یا جابر لا تذهبن بك المذاهب۔ پھر جو ہے امام نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے علی کی محبت کا دعویٰ کرے اور علی کی ولایت کا دعویٰ کرے اور ان کی سیرت پر نہ چلے اور نبی کی محبت کا دعویٰ کرے اور نبی کی سنت اور سیرت پر نہ چلے، ما نفع، دیکھو روایت کا الفاظ ہے ما نفعه حبه ایاہ، خدا کی قسم اس کی یہ محبت ذرا سی چیز کا بھی فائدہ نہیں دے گی۔ ما نفع، دیکھو روایت کے الفاظ سے اتھینٹک روایت ہے ما نفع حبه ایاہ شیئا، اس کی جو محبت ہے جو وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ محبت جو ہے ذرا سی بھی چیز کا فائدہ نہیں دے گی، لہٰذا وہ غلط فہمی میں نہ رہے، غلط فہمی میں نہ رہے، لہذا محبت اہل بیت اپنی جگہ پر، گرچہ ہمارا مسلم عقیدہ، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، انکاری اس بات سے نہیں ہے، گرچہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے کہ ہماری شفاعت ہوگی، لیکن برزخ تک کہ ہم اپنی تیاری کے ساتھ چلیں،
برزخ تک ہم تیاری کے ساتھ جائیں گے، تب جا کر جو ہے کیا ہے سفارش ہو سکتی ہے، ریکمنڈ ہو سکتی ہے ان کی طرف سے، پھر ہمیں جنت کی سند مل سکتی ہے۔ کبھی پیشی کے لیے جو ہے شفاعت درکار ہے، ادروائز ڈائریکٹلی بغیر نماز کیے، بغیر جو ہے عمل کیے، بغیر جو ہے عمل صالح کیے، اگر صرف جو ہے محمد آل محمد کی جو ہے سفارش اور ان کی شفاعت کا اگر شیعہ انتظار کرے تو وہ ان کی بھول ہے، ان کی بھول ہے، خدا قسم ان کی بھول ہے۔ لہذا یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ہم نے دنیا تک پہنچانا ہے۔ خدا قسم یہ بڑی لمبی اور چوڑی گفتگو ہے، کاش میں کل ہی اسی موضوع کو اختیار کر کے 2 نشستوں میں اس پہ گفتگو کرتا، لیکن دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ صلاۃ پڑھے محمد آل محمد۔ پھر جو ہے آخر میں امام نے فرمایا، بہت لمبی جو ہے میں نے تقریباً حدیث کا آدھے سے زیادہ کا حصہ میں نے چھوڑ دیا۔ دیکھو ما براءۃ منا معنا، دیکھیں ہمارا ساتھ ہونا تمہیں مبری ذمہ نہیں کرتا ہے۔ ہمارا ساتھ بھائی کہ ہم یہ کوئی یہ کہے کہ ہم محمد و آل محمد کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، صرف محمد و آل محمد کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرنا اور مبری ذمہ ہونا یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ امام نے خود صراحتاً کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک ہماری سیرت پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، جب تک ہماری سیرت پر نہ چلے اور اقوال کے ساتھ جو ہے تمہارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور اقوال کے ساتھ جو ہے عملی دنیا میں جب تک نہ ہو، عالم برزخ تک جو ہے تمہاری اپنی تیاری نہ ہو، کوئی ہماری سفارش کی توقع نہ رکھے۔ گرچہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے، بس اس حد تک لوگوں کو بگاڑ دیا گیا تھا کہ بھئی تم علی کے چاہنے والے ہیں اور تم نبی کے چاہنے والے ہیں، اللہ ارحم الراحمین ہے اور نبی جو ہے اور اللہ کی جانب سے رحمت کی بارشیں برساتے ہیں اور علی کی جانب سے لطف و کرم نوازی ہوتی ہے، لہٰذا علی جو ہے اور ائمہ طاہرین کی ہستیاں تمہیں کھینچ کر جنت لے جائیں گی، یہ ہمارا عقیدہ تو ہے، لیکن اسی عقیدے پر بیٹھنا اور عملی دنیا میں زیرو ہو کر کے برزخ تک پہنچنا یہ جو ہے فائدہ مند نہیں ہے۔ صلاۃ پڑھے محمد آل محمد۔ بس اس تہذیبی حملے پر جو امام کو بڑا جلال آ گیا، بڑا جلال اور بڑی لمبی گفتگو کی ہے، انشاءاللہ ہم کسی موقع پر گفتگو کریں گے۔ اس دور میں دیکھیں، اس دور میں ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے بھائی محبت اہل بیت کا صرف دعویٰ کرنا، لقلقہ زبانی عزاداری کرنا ٹھیک ہے، عزاداری کا اپنا ثواب ہے، صرف عزاداری پہ اعتماد کر کے نماز کو چھوڑنا، روزوں کو چھوڑنا اور باقی تمام عبادت کو چھوڑ کر عزاداری پر اعتماد کر کے بھائی ہم جنت میں جائیں گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر جو تم جو ہے اچھل کود کرتے رہے، لیکن تمہیں جنت میں وہ عزاداری نہیں لے جائے گی جس عزاداری کے ساتھ علی کی سیرت نہ ہو، جس عزاداری کے ساتھ نبی کی سیرت نہ ہو، جس عزاداری کے ساتھ علی و بطول کی سیرت نہ ہو، جس عزاداری کے ساتھ مظلوم کربلا کی سیرت نہ ہو۔ وہ عزاداری صرف خالی عزاداری آپ کو جنت تک نہیں لے جا سکتی ہے، بلکہ آپ کے لیے باعث عذاب بھی بن سکتی ہے۔ صلی اللہ محمد علیہ لہذا اس دور میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی صرف عزاداری کافی نہیں ہے، صرف لقلقہ زبانی محب اہل بیت ہونا کافی نہیں ہے، بس یہی بتانے کے لیے، کیونکہ اسلام جو ہے پستی کی طرف جا رہا تھا، یزید جیسے فاسق و فاجر اور شارب الخمر کے ہاتھ میں اسلام کھیلنے کے طور پر جو ہے استعمال ہونے لگا تھا۔ پھر جو ہے نبی کے نواسے نے اپنے آپ پر واجب کر دیا کہ مجھے اس اسلام کو بچانا ہے، جان کی قربانی دے کر، کنبے کی قربانی دے کر، علی اکبر کی جوانی دے کر، شہزادہ قاسم کی جوانی دے کر، عباس کے شانے دے کر، زینب کی چادر دے کر، مجھے میرے نانا کے دین کو جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے اس دین کو مجھے بچانا ہے۔ لہذا عظیم ہستیوں کی قربانی پیش کی۔ آج چونکہ شہزادہ قاسم کا تذکرہ ہے، کربلا کے نوجوان شہزادہ قاسم بڑا پریشان ہے۔ عصر عاشور جب جو ہے قربانیاں پیش کی، علی اکبر نے اپنی قربانی پیش کی، عباس کی قربانی پیش کر دی گئی، اور باقی جوانان نے کیا ہے بنی ہاشم کی قربانیاں پیش کر دی گئی،
بس صرف پریشان ہیں تو قاسم ابن حسن پریشان تھے. اور کوئی کیسے اس چیز کو بیان کر سکتا ہے کہ امام وقت پر اتنا کڑا وقت آ گیا ہے. قیامت کا سما ہے امام وقت کے اوپر. اس وقت قاسم آ کر چچا کے پاس آ کر زانو ادب ہو کر عرض کرتا ہے چچا جان مجھے بھی اذن جہاد چاہیے. امام مظلوم کے دل پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی کہ اتنا وقت آن پڑا ہے مظلوم امام پر کہ جوان بھی میرے پاس آ کر نوجوان بھی میرے پاس آ کر اس نے جہاد مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. بس جو ہے جناب قاسم نے چچا سے اس نے جہاد مانگا, لیکن چچا نے کہا قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو اور اپنی ماں کی ضعیفی کا سہارا ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں. میرے نام تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے, چلے جائیے. اللہ اکبر. اداسی کی حالت میں اور مایوسی کی حالت میں سوئے خیمہ قاسم چلے اور خیمے کے کونے میں زار و قطار رونے لگے. اللہ اکبر. فروہ کی نگاہ پڑی. اللہ اکبر. کہا کہ میرے لال ابھی کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں چچا نے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی. اللہ اکبر. فروہ نے کہا کہ میرا لال میری لاج رکھنا, کل قیامت کو میں جناب زہرا کے سامنے کیا کس منہ سے جاؤں گی اگر تم جو ہے زہرا مرضیہ جو ہے مجھ سے پوچھے فروہ میرے لال کو تو قربان کر دیا, میرے لال کو میدان کربلا میں اکیلا چھوڑ دیا, تم نے اپنے لال کو بچا کے رکھا. اللہ اکبر. اتنے میں جناب فروہ کو وہ لمحات یاد آ گئے, امام حسن مجتبی کی زندگی کے آخری لمحات یاد آ گئے. اس وقت جو ہے امام حسن مجتبی نے وصیت کی تھی کہ فروہ جب بھی قیامت کا وقت آ جائے, بڑی مصیبت آ جائے تو اس تعویذ کو کھولنا. میں نے لال قاسم وہ تعویذ کہاں ہے؟ قاسم نے بتایا ابا وہ تعویذ میرے بازو پر میرے شانے پر ہی ہے. اللہ اکبر. جناب فروہ نے قاسم سے کہا کہ وہ تعویذ کھولو. اللہ اکبر. جناب فروہ نے کہا کہ لال قاسم اس سے بڑھ کر کیا کڑا وقت آ سکتا ہے کہ زہرا کا لال غربت کے عالم میں بھوک و پیاس کی حالت میں بے یار و مددگار حل بن ناصر ینصر کی صدا دے رہی اور میرا لال جو ہے یہاں محفوظ رہے. اس سے بڑھ کر میرے لیے مصیبت کا وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا اور اس تعویذ میں جو ہے جو خط لکھا ہوا تھا وصیت لکھی ہوئی تھی وہ پڑھ کر جو ہے جناب قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. اللہ اکبر. میں کہوں گا امام زمانہ زیارت ناحیہ میں خون کے آنسو رو کر فریاد کرتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس غریب مظلوم پر کربلا کے جس کے دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی تھی اور بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی. بس وہ قاسم ہیں وہ چچا کے پاس دوڑ کر وہ خط لے کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. بڑے بھیا کا خط پڑا, وصیت پڑی امام کے اوپر جو ہے. اللہ اکبر. امام زار و خطار رونے لگے اور لال قاسم کو گلے سے لگایا. میرا لال خدا حافظ, میرا لال خدا حافظ. اللہ اکبر. اس نے جہاد ملا, جہاد کی جو ہے اجازت دے دی. اللہ اکبر. حیدر کرار کا پوتا جو ہے میدان جنگ میں جہاد کے لیے گیا. اللہ اکبر. اس حد تک جو ہے مظلوم کربلا کے بھتیجے نے اور حیدر کرار کے پوتے نے جہاد کیا. اللہ اکبر. بہت ساروں کو جو ہے واصل جہنم کیا اور آخرکار 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک اور کس حد تک لڑتا. اللہ اکبر. اتنے میں چاروں طرف سے تیر و تبر مارنے لگے. کوئی نیزہ مارتا ہے تو کوئی تیر مارتا ہے تو کوئی پتھر مارتا ہے. اللہ اکبر. حیدر کرار کے پوتے کا جہاد مکمل ہوا. قاسم زین سے زمین پر تشریف لائے اور یا اماں ادرکنی آواز بلند کی. اللہ اکبر. مظلوم کربلا اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے مظلوم کربلا اور باب الحوائج اس طرح جو ہے میدان کی طرف دوڑے جیسے کہ باغ جو ہے کیا ہے اس پہ پرندوں کے اوپر چپکتا ہے. باب الحوائج اور جو ہے مظلوم کربلا قاسم کی لاش کی طرف بڑھے. اللہ اکبر. فوج اشقیاء میں اللہ اکبر تلاطم ہو گیا, بغداد مچ گئی. ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے جناب قاسم
عباس پہنچے، جب جناب مظلوم کربلا پہنچے، لیکن جب جناب عباس اور مظلوم کربلا پلٹ کر واپس آئے تو تاریخ بتاتی ہے ایک عجیب جملہ میں نے پڑھا کہ جناب قاسم میدان کربلا میں نظر نہیں آ رہا۔ امام وقت نے آواز دی، بیٹا قاسم کہاں ہو تم؟ وقت کا امام تمہیں بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی آواز نہیں آئی۔ اللہ اکبر، دوبارہ مظلوم کربلا نے آواز دی، قاسم بیٹا کہاں ہو تم؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ کہا کہ بیٹا قاسم کہاں ہو تم؟ وقت کا امام تمہیں بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے سرزمین کربلا سے قاسم کے جسم کے ٹکڑے بلند ہوئے اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اللہ اکبر، امام مظلوم نے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک گٹھڑی میں جمع کر دیا۔ گٹھڑی لے کر جناب امام ابا عبداللہ حسین خیمے کی جانب چلے۔ امام کو یہ خیال آیا کہ کہیں فروا جو ہے قاسم کی جدائی میں مر نہ جائے، اس حد تک جو ہے ماں صدمہ برداشت کرے گی۔ اللہ اکبر، خیمے میں، امام کے خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ وا قاسم وا محمدہ کی فریاد بلند ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک کائنات، آرگنائزرز اور منتظمین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مالک کائنات، حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو برآورد فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کی دلی خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگارہ، ہم سب کو محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ پروردگارہ، یکم محرم سے اب تک جو سعی کوششیں منتظمین کی جانب سے ہو رہی، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ، ہمیں صحیح معنوں میں آزاداری مظلوم کربلا، مقاصد کربلا کو سمجھ کر وفا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ ہمارے جوانوں کو علی اکبر و قاسم کی سیرت پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کو جناب زہرا اور زہرا مرضیہ کی بیٹی جناب زینب کی سیرت پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ صحیح معنوں میں حوزہ علمیہ نجف اشرف سے مستفید ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ قلیل وقت میں کثیر علم عطا فرما اور اس علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ صحیح معنوں میں اسلام اور دین مبین اسلام کو سمجھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اور مریض الانتماء سے دعا کا ہے پروردگارہ، مریض کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ مالک کائنات، خاص طور سے خصوصی ایک مریض ہے جس کو کینسر ڈکلیئر ہوا، پروردگارہ آج کے دن کے صدقے میں جناب شہزادہ قاسم کے ٹکڑے بدن کے صدقے میں ان کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ مالک کائنات، اس کے علاوہ ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما، حاضرین کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں پروردگار ان کو طول عمر عطا فرما، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو جنت کے باغات میں سے قرار دے۔ حضرت زہرا حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعبیر فرما، ہم سب کو ان کے آوان اور ساتھ سے قرار دے۔ بحق محمد و حضرت الطیبین الطاہرین اور محمد و آل محمد صلوات۔ طيب والله الفاسك سيدنا